دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولار ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضی کی ہے۔ قسط نمبر 60 علاؤالدین قونیہ مئی 1247 عیسوی۔ بالجبر ایسا فیصلہ کر کے بھی میں خاموش رہا، اگرچہ میں جانتا تھا کہ بعد میں مجھے اس پر تاسف ہوگا۔ میں نے کھل کر اس شادی پر کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن جس روز کیمیا کی شادی شمس تبریز سے ہونا تھی، میں ایسے شدید درد کے ساتھ نیند سے بیدار ہوا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ میں بستر سے اٹھ بیٹھا اور کسی ڈوبتے شخص کی طرح ہانپنے لگا، اور پھر اپنی خود ترسی پر اپنے آپ سے خفا ہو کر میں نے بار بار اپنے چہرے پر تماچے رسید کیے۔ ایک گھٹی ہوئی سانس میرے ہونٹوں سے آزاد ہوئی، اور یہی وہ آواز تھی جس پر مجھے ادراک ہوا کہ میں اب اپنے والد کا بیٹا نہ رہا تھا۔ میری کوئی ماں نہ تھی، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بھائی، اور کوئی کیمیا نہیں۔ میں اس دنیا میں بالکل تنہا تھا۔ میرے دل میں اپنے والد کا جو احترام بچا تھا، رات بھر میں وہ بھی ختم ہو گیا۔ کیمیا ان کے لیے بیٹی جیسی تھی۔ میرا خیال تھا کہ انہیں اس کی پرواہ تھی، لیکن بظاہر جس واحد شخص کی انہیں پرواہ تھی وہ تھا شمس تبریز۔ وہ کیمیا کی شادی اس جیسے شخص سے کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی دیکھ سکتا تھا کہ شمس بہت برا شوہر ثابت ہوتا۔ میں نے جتنا اس بارے میں سوچا، اتنا ہی واضح ہوتا گیا کہ صرف شمس تبریز کو تحفظ دینے کی خاطر میرے والد نے کیمیا کی خوشی قربان کر دی تھی، اور اس کے ساتھ میری بھی خوشی۔ میں نے سارا دن شادی کی تیاریاں دیکھتے ہوئے انہی سوچوں میں الجھتے ہوئے گزارا۔ گھر کو سجایا گیا تھا، اور جس کمرے میں نئے شادی شدہ جوڑے کو سونا تھا، وہاں سے بدروحیں بھگانے کو اسے عرق گلاب سے دھویا گیا تھا۔ لیکن وہ سب سے بڑی بدروح کو بھول ہی گئے تھے۔ وہ شمس تبریز کو کیسے بھگاتے؟ وہ تو سب سے بڑی بدروح تھا۔ سپہر تک میں یہ سب مزید نہ جھیل پایا۔ اس تقریب کا حصہ نہ بننے پر پرعزم، جو میرے لیے صرف باعث اذیت تھی، میں نے دروازے کا رخ کیا۔ علاؤالدین، ٹھہرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے سے میرے بھائی کی بلند اور تیز آواز آئی۔ میں آج شب ارشاد کے گھر ٹھہروں گا، میں نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ دیوانے ہو گئے ہو؟ تم شادی کے لیے رک کیوں نہیں سکتے؟ اگر بابا نے سنا تو انہیں دکھ ہوگا۔ میں اپنے اندر غصہ ابلتے محسوس کر سکتا تھا۔ ان دلوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو بابا توڑ رہے ہیں؟ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میرے بھائی نے مجھ سے سوال کیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ بابا نے اس شادی کا انتظام صرف شمس تبریز کو خوش کرنے کی خاطر اور اس لیے کیا ہے کہ وہ دوبارہ نہ بھاگ جائے۔ انہوں نے کیمیا کو چاندی کے تشت میں اسے پیش کر دیا۔
میرے بھائی نے رنجیدہ دکھائی دیتے ہوئے اپنے ہونٹ بھینچے۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، مگر تم غلطی پر ہو۔ تم اسے زبردستی کی شادی سمجھتے ہو، جبکہ کیمیا تھی جو شمس تبریز سے شادی کرنا چاہتی تھی، یوں جیسے اسے اس معاملے میں انتخاب کا حق تھا۔ میں نے تڑخ کر جواب دیا۔ اوہ خدایا، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میرے بھائی نے اپنے دونوں ہاتھ یوں اٹھاتے ہوئے بے ساختہ کہا جیسے خدا سے مدد طلب کر رہا ہو۔ وہ شمس تبریز کی محبت میں گرفتار ہے علاؤالدین۔ میری آواز پگھلتی برف کی مانند چٹخ گئی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، دوبارہ ایسا مت کہنا، یہ سچ نہیں ہے۔ میرے بھائی نے کہا، میرے برادر، برائے مہربانی اپنے جذبات کا پردہ اپنی آنکھوں پر مت ڈالو۔ تمہیں حسد ہو رہا ہے، لیکن حسد کو بھی تعمیری طور پر کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ عدم یقین بھی مثبت ہو سکتا ہے۔ یہ اصولوں میں سے ایک ہے۔ اس دنیا میں ہم مماثلت یا یکسانیت سے نہیں، بلکہ کھلے تضاد کے باعث آگے بڑھتے ہیں، اور اس کائنات کے متضاد ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے کسی مومن کو خود اپنے اندر بسے کافر سے ملنا چاہیے، اور کسی کافر کو اپنے اندر موجود خاموش مومن کو پہچاننا چاہیے۔ جب تک کہ کوئی انسان کامل کے مقام تک پہنچے، تب تک ایمان ایک بتدریج عمل ہے، اور اس سفر میں اس کے بظاہر متضاد کا ہونا لازم ہے۔ میں ان جذباتی صوفیانہ باتوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے تمہاری کوئی بات کیوں سننا چاہیے؟ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ تم شمس تبریز کو دمشق ہی چھوڑ آتے، تم اسے واپس لائے ہی کیوں؟ اگر حالات خراب ہوئے، اور مجھے یقین ہے کہ خراب ہوں گے ہی، تو ذمہ دار تم ہی ہوگے۔ میرے بھائی نے ایسے تاثر کے ساتھ منہ بھینچا جو خوف کی حد کو پہنچ رہا تھا۔ اس لمحے مجھے ہماری زندگیوں میں پہلی بار ادراک ہوا کہ وہ مجھ سے اور اس سب سے خائف تھا جو میں کرنے کے قابل تھا۔ وہ بے تکا لیکن عجیب طور پر تسلی آمیز احساس تھا جو مجھے ہوا۔ ارشاد کے گھر جاتے ہوئے میں نے بدبودار ذیلی گلیوں کا انتخاب کیا تاکہ کوئی بھی مجھے روتے نہ دیکھ سکے۔ اس دوران میں ایک ہی بات سوچ سکا، شمس تبریز اور کیمیا ایک دوسرے کے قریب تھے۔ شمس کے اپنے بدصورت کھردرے ہاتھوں سے کیمیا کی دودیا جلد کو چھونے کا تصور ہی میرے نزدیک نفرت انگیز تھا۔ میرے پیٹ میں گرہیں سی پڑ گئیں۔ میں جانتا تھا کہ حد پار کی جا چکی تھی، کسی کو کچھ کرنا چاہیے تھا، یہی میں سوچ رہا تھا۔